اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کہے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ آپ کی ذات پر ولایت کو بھی فخر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، جب اسٹیشن پر گاڑی پہنچی رک جاتی ہے، اللہ کے ولی حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ڈبے سے نیچے اترے۔ اترنے کے بعد آپ پلیٹ فارم پر جو ہی چلتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی، اس تسبیح پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا درود شریف صلی اللہ علیہ نبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک انگریز کی نظر پڑی، وہ انگریز پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ آنے کے بعد کہتا ہے، بابا آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ شخص کہتا، یہ بتائیے آپ کے ہاتھ میں جو تسبیح ہے اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب وہ انگریز کہتا ہے، اے بابا آپ یہ بتائیے اور بھی آپ کے تسبیح کسی کام آتی ہے؟ اور بھی کوئی کام آپ اس تسبیح سے کر سکتے ہیں؟ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا میں بعد میں جواب دوں گا، کیونکہ اللہ والوں کی نظر سیدھے دل پہ ہوتی ہے، اللہ والوں کی نظر دل پہ ہوتی ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انگریز یہ بتا، تو نے جو پستول لگائی ہے اس پستول کا کون سا کام ہے؟ یہ پستول کون سا کام کرتی ہے؟ وہ انگریز کہتا، بابا پستول کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی چیز زندہ ہو تو اسے ہم پستول کے ذریعے سے مار سکتے ہیں۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیسے؟ اس نے پستول کو نکالا، نکالنے کے بعد گھوڑا چڑھاتا ہے، کیا دیکھتا ہے پرندہ اڑتا ہوا جا رہا، اس نے فوراً گولی ماری، پرندہ فڑفڑاتا ہوا زمین پر نیچے گر جاتا ہے، پرندہ مر گیا۔ ہنس کے کہتا، بابا دیکھ لیا آپ نے میرے پستول کی طاقت، میری پستول کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی چیز زندہ ہو تو ہم اسے مار دیتے ہیں۔ بابا آپ بتائیے آپ جو تسبیح پکڑے ہیں اس تسبیح کا کیا کام ہے؟ یا آپ کی تسبیح کون سا کام کر سکتی ہے؟ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یہ تسبیح کوئی عام تسبیح نہیں تھی، یہ وہ تسبیح تھی جس تسبیح میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تسبیح کے دانے پڑے ہوئے تھے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اے انگریز سن، اگر تیرا پستول کسی زندہ چیز کو مار سکتا ہے تو ہماری تسبیح کے دانے مردہ چیز کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا۔ وہ انگریز کہتا، بابا دکھائیے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اسی پرندے کے قریب جاتے ہیں جس پرندے کو انگریز نے پستول سے مار دیا تھا۔ آپ اسی پرندے کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد اپنی تسبیح کی دانے لگا دیتے ہیں، وہ پرندہ فوراً زندہ ہو کر کے اڑ جاتا ہے۔ جب پرندہ زندہ ہو کر کے اڑ گیا، پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے انگریز دیکھ لی تو نے میری تسبیح کی طاقت، اگر تیرا پستول کسی زندہ چیز کو مار سکتا ہے تو میری تسبیح کے دانے مردہ چیز کو زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو بزرگان دین ہے، اللہ والے سب کچھ جانتے ہیں۔ سیدنا سرکار صابر پاک رحمت اللہ علیہ کی ذات محتاج تعارف نہیں، دنیا جانتی ہے۔ سیدنا سرکار صابر پاک رحمت اللہ علیہ کا مزار پاک کلیر شریف میں ہے۔ ایسے اللہ کے ولی ہیں، سبحان اللہ۔ آپ کا ایک مرید آپ کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد کہتا، حضور بالا
मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आपने फरमाया, पूछ, क्या पूछना चाहता है? वो कहता, हुजूर बाला ये बताइए, फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं? फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं? हजरत सैयदना सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कल आना मैं तुझे बताऊंगा फना क्या चीज है, बका क्या चीज है। फना किसको कहते हैं, बका किसको कहते हैं। वो शख्स चला गया। दूसरा दिन आता है, इधर सैयदना सरकार साबिर पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया। आपका विसाल हुआ, जनाजा तैयार है, वो शख्स भी हाजिर है जिसने सवाल किया था फना किसे कहते, बका किसे कहते हैं। सैयदना सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने विसाल फरमाने से पहले वसीयत की थी कि ऐ लोगों सुनो, मेरी जनाजे की नमाज एक नकाब पोश बुजुर्ग पढ़ाएंगे जो अबरकी घोड़े पर सवार होकर के आएंगे। तकिए के नीचे से वसीयत नामा निकाला गया, जनाजा तैयार कर दिया गया, लोगों की सफ़ें बंधी हुई खड़ी हैं, लोग नकाबपोश बुजुर्ग के आने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही देर के बाद वो नकाबपोश बुजुर्ग भी आ जाते हैं, मुसल्ले पर नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। वो मुरीद भी पीछे खड़ा हुआ जिसने साबिर पाक से सवाल किया था, हुजूर फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं। अब ये शख्स आगे बढ़ा, बढ़ने के बाद कहता, हुजूर बाला आप जनाजे की नमाज बाद में पढ़ाएं, पहले अपना तारुफ कराइए, आपका नाम क्या है, आप कहां के रहने वाले हैं, आप कहां से आए हैं, अपने चेहरे से नकाब उठाइए ताकि जब कल तारीख लिखी जाए तो मैं लिख सकूं कि मेरे पीरो मुर्शिद की जनाजे की नमाज फला शख्स ने पढ़ाई थी। हुजूर बाला आप अपने चेहरे से नकाब हटाइए और अपना पूरा एड्रेस बताइए। इतना कहना था, वो नकाब पोश जो बुजुर्ग खड़े हुए थे उन्होंने अपने चेहरे से पर्दा हटाया, नकाब हटाया, तो इस शख्स ने क्या देखा, एक साबिर पाक सामने खड़े हैं, एक साबिर पाक चारपाई पर लेटे हैं। अब ये शख्स शशोपंज में डूब गया, आखिर मामला क्या है। वो नकाब पोश बुजुर्ग कहते हैं, ऐ मेरे मुरीद सुन ले, ऐ मेरे मुरीद सुन ले, तूने सवाल किया था फना किसे कहते हैं, बका किसे कहते हैं। सुन ले, जो सामने देख रहा है इसे बका कहते हैं, जो चारपाई पर देख रहा है इसे फना कहते हैं। सुभान अल्लाह। इतना कहना था, मुरीद कदमों पर गिर जाता है। गिरने के बाद कहता, हुजूर बाला मैं जब सामने देख रहा हूं तब भी अपने पीरो मुर्शिद को देख रहा हूं, जब चारपाई पर देख रहा हूं तब भी अपने पीरो मुर्शिद को देख रहा हूं। अब वो मुरीद कहता है, लोगों सुन लो, जब कलियर शरीफ के साबिर पाक के इल्म का यह आलम है तो मदीने के मुस्तफा जान रहमत के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता है।